بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کی فضیلت اور اس کا ثواب۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس طرح قربانی کرے کہ اس کا دل خوش ہو اور وہ اپنی قربانی میں ثواب کی نیت رکھتا ہو، وہ قربانی اس آدمی کے لیے دوزخ سے آڑ ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن آدمی کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور اپنے بالوں اور اپنے کھروں کے ساتھ حاضر ہوگا، یعنی ان تمام چیزوں کے بدلے ثواب ملے گا۔ اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک خاص درجے میں پہنچ جاتا ہے، تو پھر تم لوگ جی خوش کر کے یعنی خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ زیادہ داموں کے خرچ ہو جانے پر جی برا مت کیا کرو۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے نسبی یا روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم کو اس میں کیا ملے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا، اگر اون والا جانور ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اون کے بدلے بھی ایک نیکی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، اٹھ اور ذبح کرنے کے وقت اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو، کیونکہ قربانی کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے اس کے ساتھ ہی تیرے لیے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور یاد رکھو کہ قیامت کے دن اس قربانی کا خون اور گوشت لایا جائے گا اور تیرے میزان عمل میں 70 حصے بڑھا کر رکھ دیا جائے گا اور ان سب کے بدلے نیکیاں دی جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قربانی کی گنجائش رکھے، یعنی صاحب نصاب ہو، اور پھر قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس سے کس قدر ناراضگی ٹپکتی ہے۔ کیا کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی برداشت کر سکتا ہے؟ اور یہ ناراضگی اس کے لیے ہے جس کے ذمہ قربانی واجب ہو،
اور جس کو گنجائش نہ ہو اس کے لیے نہیں۔ اکثر دیکھا گیا کہ آج کل قربانی لاپرواہی کی وجہ سے قاعدے کے مطابق نہیں کی جا رہی ہے، حالانکہ ان قواعد کا لحاظ اور اہتمام بہت ہی ضروری ہے۔ اور بعض مالداروں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ خود قربانی ہی کی طرف توجہ نہیں کرتے، حالانکہ صاحب حیثیت مالدار پر قربانی کرنا واجب ہے اور اس کے چھوڑنے پر وعید آئی ہوئی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قربانی کی وسعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ عیدگاہ وہ جگہ ہے جس میں حاضر ہونے کی ترغیب اور تاکید بیان فرمائی ہے۔ جن پر عید کی نماز واجب بھی نہیں بلکہ ان کو نماز پڑھنا فرض بھی نہیں، ان کو پہلے یہ حکم تھا کہ عیدگاہ میں حاضر ہوں۔ چنانچہ حیض والی عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ وہ بھی عیدگاہ میں حاضر ہوں، حالانکہ حائضہ کو نماز پڑھنا جائز نہیں، مگر یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے کے ساتھ خاص تھا، اس زمانے میں فتنے کی وجہ سے یہ حکم نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں غور کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جس نے باوجود وسعت کے قربانی نہ کی ہو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یوں نہیں فرمایا کہ عیدگاہ میں نہ آئے بلکہ یوں فرمایا کہ اس کے قریب تک بھی نہ آئے۔ قربانی نہ کرنے والے سے کس قدر نفرت معلوم ہوتی ہے کہ ایسے شخص کو حکم دیا کہ مسلمانوں کی عیدگاہ کے پاس بھی نہ بھٹکے۔ اگر غیرت ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو تو یہ بڑی سخت بات ہے، مگر افسوس کہ اس قدر تو قربانی کی تاکید ہے مگر بعض مسلمان پھر بھی نہیں کرتے۔